سمجھانے کی گزارش میں آج دیکھیں رب ہونا یہ اللہ کی کیا ہے صفت. رب ہونا اللہ کی صفت ہے. اگر ہم یہ رب ہونا اللہ کے علاوہ اگر مخلوق میں مانے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو شرک ہے. ان کے سامنے یہ 12واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت قید خانے میں تھے تو آپ کے سامنے دو قیدی تھے. اس کا پس منظر ہے وہ دو قیدی آپ کے سامنے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. خواب بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہو اور خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو، ذرا ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو تعبیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھی، تو نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اما احدکما تم میں سے جو ایک ہے یسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہ اپنے رب کو اب تعبیر بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس قیدی ساتھی کو کہہ رہے ہیں تو نے جو خواب دیکھا ہے، تو نے اس نے خواب دیکھا. عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا اور تو آزاد ہو جائے گا. دوسرے کے بارے میں کہا کہ جناب تیرے جو یہ سر سے روٹیاں جو ہے پرندے جو نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی لگے گی اور اسی طرح پرندے آگے تیرا گوشت نوچ لیں گے. اب دونوں کو تعبیر بتائی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی رب ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہاں پہ رب سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو رہا ہو کر بادشاہ مصر کو شراب پلائے. اب اللہ کا نبی ہو کر شرک کی تعلیم نہیں دے رہا ہے. پتہ چلا یہ رب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رب بننے میں کسی کا محتاج نہیں. اگر بادشاہ کو رب کہا جا رہا ہے وہ رب ہونے میں اللہ کا محتاج ہے. اللہ بادشاہی دے گا تو وہ پالے گا. تو اس لیے عزیزان محترم جب اتنا فرق ہو جائے کہ ایک صفت اللہ میں مانی جائے اور وہی صفت اس جیسی نہیں مانی جائے. اس جیسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ قدیم ہے، وہ جناب والا لامتناہی ہے اور وہ حادث نہیں ہے. اور انسان کے اندر جو صفات ہیں وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں ہے. اور جناب والا متناہی ہے، لامتناہی نہیں ہے. اور وہ ختم ہونے والی ہے، بذات خود نہیں ہے، اللہ کی عطا سے. اور جب اللہ کی عطا سے یہ صفات مانی جائیں عزیزان محترم تو پھر شرک بنتا نہیں ہے. اسی طرح عزیزان محترم انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بھی آپ احباب کے سامنے میں اللہ کی صفات کی بیان کرتا جاؤں گا. جو صفات اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں وہی صفات اپنے پیاروں کے لیے بھی استعمال کی ہیں. تو پھر ان کے اندر شرک بنتا نہیں ہے. ہاں شرک تب بنے گا کہ جیسی صفت اللہ کی مانو. آپ کہو گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہونے میں اللہ کا محتاج نہیں ہے، پھر پکے مشرک ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہونے میں اللہ کے محتاج ہے. اللہ نے انہیں یہ رؤوفی اور رحیمی عطا کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشریات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے